السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ بہترین واقعات، جس میں آج کا واقعہ ہے قیامت کے دن کی سختی۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ہے قیامت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل UTV+ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک مجلس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سن لو، میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو اس سرداری کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور ایک پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سنا سکے گا۔ سورج ان کے قریب ہوگا۔ لوگوں کو غم اور بے چینی اس حد تک پہنچے گی کہ ان کی طاقت اور برداشت سے باہر ہوگی۔ بس لوگ کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم جس تکلیف سے گزر رہے ہو وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیا تم ایسا شخص نہیں چاہتے جو تمہارے لیے تمہارے رب سے سفارش کرے؟ تو لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ بس لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر روح پھونکی، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور پھر اللہ نے آپ کو جنت میں ٹھکانہ دیا۔ کیا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش نہیں کرتے؟ کیا آپ علیہ السلام ہماری وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں اور جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے، میرا رب آج اتنے سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ اس جیسا غضبناک ہوگا، اور اس نے مجھے جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے اس کی نافرمانی ہو گئی تھی۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، اگر مناسب سمجھو تو نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ علیہ السلام اہل زمین کی طرف بھیجے گئے رسولوں میں سب سے پہلے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ کیا آپ علیہ السلام وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ کیا آپ علیہ السلام نہیں دیکھ رہے کہ ہماری بے چینی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے؟ کیا آپ علیہ السلام اپنے رب سے ہماری سفارش نہیں کرتے؟ بس وہ فرمائیں گے، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، اور مجھے ایک دعا کرنے کا حق حاصل تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پس لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ کیا آپ علیہ السلام وہ تکلیف دیکھ نہیں رہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اتنا غضبناک اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، اور میں نے تو 3 باتیں ایسی کی تھیں جو بظاہر واقعے کے خلاف تھیں۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پس لوگ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی رسالت اور ہم کلامی کے شرف سے نواز کر تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں؟ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج اتنا سخت غضبناک ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، اور مجھ سے ایک جان کا قتل ہو گیا تھا جس کے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، لہٰذا تم میرے علاوہ اور کسی کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ بس سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا، اور اس کی روح ہے، اور آپ علیہ السلام نے گہوارے میں لوگوں سے گفتگو فرمائی۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں؟ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج اتنا سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی قصور کا ذکر نہیں فرمائیں گے اور فرمائیں گے، مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ قیامت کا دن سخت ترین دن ہوگا۔ اس روز لوگ جہنم کی سختیوں اور قبر کے عذاب کو بھی بھول جائیں گے۔ اب آگے ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کی پریشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، تاکہ ہم بھی قیامت سے پہلے اس روز کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن کھڑے رہیں گے لوگ تمام جہانوں کے بادشاہ کے سامنے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنے کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج 1 میل قریب ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اتنا اضافہ کر دیا جائے گا جس سے کھوپڑیاں ابل رہی ہوں گی جیسے کہ ہانڈیاں ابلتی ہیں۔ اس روز لوگ اپنے گناہوں کے پسینہ میں غرق ہوں گے، بعض کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک پہنچ رہا ہوگا، اور بعض کا پنڈلیوں تک، اور بعض کا کمر تک، جبکہ بعض کا پسینہ منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ساری زمین آگ بن جائے گی، جنت اس کے پیچھے ہوگی، جنت کی حوریں اور برتن نظر آتے ہوں گے، انسان کو بے انتہا پسینہ آئے گا، حتیٰ کہ آدمی اپنے قد کے برابر زمین میں تیر رہا ہوگا، یہ پسینہ اس کی ناک تک پہنچ رہا ہوگا، حالانکہ ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تب سے ان کو کوئی چیز موت سے زیادہ شدید محسوس نہیں ہوئی، پھر بعد کے حالات دیکھ کر انہیں موت بھی آسان محسوس ہوگی، انہیں اس دن کی شدید ہولناکی کا سامنا کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ پسینے نے انہیں منہ تک غرق کیا ہوگا، اور حتیٰ کہ اگر کشتیاں اس پسینے میں چلائی جائیں تو چل جائیں گی۔
حضرت عبداللہ بن الازار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن قدم زمین میں ایسے گڑے ہوں گے جیسے تیر سینگ میں پھنسا ہوتا ہے۔ نیک بخت شخص وہ ہوگا جسے اپنے قدموں کے لیے اتنی جگہ مل جائے جس پر وہ اپنے قدم جما سکے۔ سورج ان کے سروں کے قریب ہوگا، حتیٰ کہ سورج اور ان کے سروں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ اس دن سورج 1 یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، پھر اس کی گرمی کو مزید 63 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ ترازوئے اعمال کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا۔ جب کسی بندے کے اعمال کا وزن کر لیا جائے گا تو وہ پکار کر کہے گا، سن لو، فلاں ابن فلاں کا اعمال نامہ وزنی ہو گیا ہے۔ اس نے ایسی بدبختی پالی ہے کہ اب وہ کبھی نیک بخت نہیں ہو سکے گا۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص بھی ہوا جس کا عمل 70 انبیاء علیہ السلام کے برابر بھی ہو تو بھی اسے یہ ڈر ہوگا کہ شاید اسے نجات نہ ملے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے سامنے وہ لوگ گزر چکے کہ اگر ان میں سے کسی نے کنکریوں کے برابر بھی خرچ کیا تو اسے ڈر ہوگا کہ شاید قیامت کی ہولناکی سے نہ بچ سکے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے علم ہوا ہے کہ مومن میدان محشر ہی سے جنت میں اپنا گھر اور اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لے گا، لیکن اس کے باوجود قیامت کی ہولناکی دیکھ کر پھر بھی تمنا کرے گا کہ اے کاش مجھے پیدا نہ کیا جاتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کو قیامت کے دن شریر سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں پر ایک بدبودار ہوا چلائی جائے گی جس کی تکلیف سے ہر نیک و بد چیخ اٹھے گا۔ جب یہ بدبو پوری طرح پھیل جائے گی تو ایک منادی کرنے والا آواز دے گا جسے سب سنیں گے۔ وہ کہے گا، جس چیز سے تمہیں اذیت پہنچی ہے پتہ بھی ہے یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تب وہ کہے گا، یہ زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے جو اس حالت میں فوت ہوئے ہیں کہ انہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ پھر یہ بدبو اہل محشر سے ختم ہو جائے گی۔ جب تک یہ بدبو موجود رہے گی تو کسی کو نہ جنت یاد رہے گی اور نہ جہنم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ انہیں جہنم کی آگ کا خیال آیا تو وہ رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہنم کی آگ یاد آنے پر رو رہی ہوں۔ اور پھر پوچھا، کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 جگہوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ پہلا ہے میزان، یعنی اعمال تلنے کے وقت، یہاں تک کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا رہا ہے یا بوجھل۔ دوسرا اعمال نامہ ملنے کے وقت، جب پکارا جائے گا کہ آؤ نامہ اعمال پڑھو، تو اس وقت بھی کسی کو کسی کا کوئی خیال نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس کا نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے۔
تیسرا ہے پل صراط سے گزرتے وقت جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک شخص کی صلاح ہو جائے۔